السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اما بعد، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم تصنیف حیات المسلمین کا درس چل رہا ہے۔ کل مسجد کے موضوع پہ بات ہو رہی تھی۔ قرآن پاک کی آیات سے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اور اللہ کا ذکر، ان دونوں کا آپس میں بہت جوڑ ہے۔ قرآن پاک کی آیت کل پڑھی تھی۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے منع کرے۔ اور اسی طریقے سے سورہ نور میں ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے بلایا اور فرمایا کہ ان ھذہ المساجد لا تصلح للبول ولا لقذر وانما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاۃ وقراءۃ القرآن، کہ ان مسجدوں میں گندگی نہیں ڈالی جاتی، پیشاب نہیں کیا جاتا، ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے معلوم ہوا کہ ذکر اللہ اور مساجد کا آپس میں بہت جوڑ ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مساجد کے بیان کے بعد پھر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس موضوع پہ حضرت نے مضمون لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینا اتنا آسان فرما دیا ہے، اتنا آسان فرما دیا ہے، اتنا آسان فرما دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کھڑے ہو کے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا سکتا ہے، بیٹھ کے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹ کے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا سکتا ہے، وضو ہونے کی حالت میں بھی اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے، وضو نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا سکتا ہے، گن کے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا سکتا ہے، اور بغیر گنتی کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ذکر اللہ کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اس کے لیے میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں، ایک ذکر حقیقی ہے اور ایک ذکر لسانی ہے۔ ذکر حقیقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرے۔ تو جو آدمی فرائض کے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے اور اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور ایک ذکر لسانی ہے، یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرے، اس کے بھی شریعت نے ترغیب دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اس لیے زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جو زبان سے اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کرتے ہیں، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں۔
ایک یہ ہے کہ مخصوص مقدار میں ایک جگہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور ایک یہ ہے کہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ چلتے پھرتے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن بیٹھ کے معمول نہیں ہے۔ ذکر اللہ غذا ہے، اور غذا جو ہے ہم صبح دوپہر شام ایک جگہ بیٹھ کے اطمینان سے کھاتے ہیں، اور جو لوگ غذا اطمینان سے نہیں کھاتے، بھاگ دوڑ کے اندر برگر لے لیا، وہ کھا لیا، ان کی غذا جو ہے وہ ان کو زیادہ صحت مند نہیں بناتی۔ ایسے ہی ذکر اللہ جو بیٹھ کے کیا جاتا ہے اس کے اپنے آثار ہوتے ہیں۔ بعض بیٹھ کے تو ذکر اللہ کرتے ہیں، 1 گھنٹہ کر لیا، آدھا گھنٹہ کر لیا، 1.5 گھنٹہ کر لیا، لیکن اس کے بعد پھر 24 گھنٹے غافل رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو کسی وقت بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا رہے۔ قرآن پاک کی آیات حضرت نے کچھ لکھی ہیں، اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر اللہ کی سب سے بڑی فضیلت، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی آیت سب سے پہلے لائے ہیں کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد کریں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دیں اور ہم بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوں تو اس وقت یہ اعتقاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے، اعتقاد رکھنا چاہیے کہ جیسے میں اس وقت اللہ کا نام لے رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھے اسی طریقے سے یاد فرما رہے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اطمینان جو ہے وہ کسی مارکیٹ سے نہیں ملتا۔ اچھے کپڑے لے سکتے ہیں، راحت کا سامان ہم خرید سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دلوں کے اندر اطمینان آ جائے ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خودکشیاں کرنے والے زیادہ غریب نہیں ہوتے، خودکشیاں کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس زندگی کے سارے وسائل مہیا ہوتے ہیں لیکن اپنے اندر کوئی کمی محسوس کرتے ہیں۔ انسان کا مرکز جو ہے پورے جسم میں وہ انسان کا دل ہے، اور دل کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ جیسے ہمارے بدن کی غذا جو ہے وہ پانی ہے، پانی نہ ہو تو بدن پیاس محسوس کرتا ہے اور تڑپتا ہے، کھانا نہ ہو تو بدن جو ہے وہ بھوک محسوس کرتا ہے اور تڑپتا ہے۔ اسی طریقے سے دل اور دماغ کی غذا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اگر اس کے اندر نہ ہو تو دل اور دماغ جو ہے وہ انسان کا تڑپ جاتا ہے اور پیاس محسوس کرتا ہے۔ اس لیے جن کے پاس زندگی کے وسائل سب کچھ ہیں، شہرت بھی ہے، دولت بھی ہے، آرام دہ سامان بھی ہے، کنبہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ محسوس کرتے ہیں انجانی سی کمی محسوس کرتے ہیں۔ وہ انجانی سی کمی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کمی ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ چاہتا اللہ کا ذکر ہو، دنیا کی دولت اس کے پاس ذرہ برابر نہ ہو تو وہ مالدار ہے، وہ غنی ہے، اس کا دل جو ہے وہ غنی ہے، اور سب کچھ ہو لیکن اللہ کی یاد نہ ہو تو بے چینی محسوس ہوتی ہے، ایک قسم کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو شروع سے ہی ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو نام لینے والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ ہمارے صنعت کار، تاجر اور دکاندار اکثر مسلمان ایسے ہیں کہ وہ اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جس گھر میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوتیں کی جاتی ہیں، عورتیں اللہ کا نام لیتی ہیں۔ اس لیے ہماری زندگی ایسی نہیں ہے کہ کوئی وقت اللہ کی یاد سے مکمل طور پہ غافل ہو، کمی تو ہے لیکن غفلت نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ذکر اللہ کا مزہ نہیں چکھا ہوا،
دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں، بعد میں پھر اللہ کے ذکر کی طرف آئے ہیں، ان سے جا کے پوچھئے کہ اللہ کے ذکر کی قیمت کیا ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات حضرت نے نقل کی ہیں، ان میں سے چند آیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ روزے میں ایک تو پیاس لگتی ہوتی ہے آدمی کو، دوسرا ہے کہ میڈیسن اینٹی بائیوٹک وغیرہ کھانی پڑ جائے تو منہ زیادہ خشک ہوتا ہے، اس لیے سامعین میری باتوں میں اگر کمی محسوس کریں تو مجھے معذور سمجھیں، کیونکہ زبان زیادہ خشک ہوتی ہے۔ تو حق تعالی شانہ نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور اس کے بعد پھر حق تعالی شانہ نے ذکر کے کچھ فوائد بیان فرمائے ہیں، میں وہ ابھی ذکر کروں گا۔ یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں۔ ان آیات سے پچھلی آیات میں جائیں تو شروع صورت سے لے کے اس آیت تک زیادہ تر تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ کی ازواج مطہرات کا ہے، آپ کے اہل بیت کا ہے، اہل خانہ کا تذکرہ زیادہ ہے، اور اس کے بعد پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور یہی وہ صورت ہے کہ جس صورت میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہی وہ صورت ہے جس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے پہ لعنت فرمائی گئی ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور منصبہ اور آپ کی شان، آپ کے اہل بیت کی شان جو بیان کی ہے، اس کے درمیان میں یہ آیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے درمیان میں، آپ کی شانوں کے بیان کے درمیان میں، آپ کی ختم نبوت کے بیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ کثرت سے ذکر جو ہے یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اس لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کا تذکرہ کیا کہ حق تعالی شانہ نے فرمایا۔ چنانچہ ہے بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یوں کہیے کہ کثرت سے ذکر کرنا یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، تو پوری آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا هو الذی یصلی علیکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحمت بھیجیں گے۔ ادھر ہم ذکر کریں گے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے تم پہ رحمت بھیجیں گے، تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ تو جس آدمی پہ اللہ رحمت بھیجیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کریں، اس کا تو کام بن گیا۔ تو ذکر کا فائدہ کیا ہوا؟ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ انسان اللہ کے ذکر کی برکت سے اندھیروں سے نکل کے نور کی طرف آتا ہے۔ اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں پہ بڑے مہربان ہیں۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آج اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کل میدان معاشر میں جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہاں کیا ہوگا؟ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، کہ جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ سلام کہیں گے، سلام کریں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا اعزاز اور اجر تیار کریں گے۔ تو ذکر اللہ کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن پاک کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ غفلت جو ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے، اور انسان زندگی کے اندر ایسا مگن نہ ہو کہ اللہ سے غافل ہو جائے۔ جب اللہ سے غافل ہوگا تو زندگی کے اندر گناہ ہوں گے اور زندگی گناہ گار زندگی ہو جائے گی۔ قرآن پاک کی 2 آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد اتنی کرے کہ جب ہم زندگی میں جائیں اور زندگی کی بھاگ دوڑ کے اندر لگیں، اس وقت اللہ کو نہ بھولیں اور اللہ یاد رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے ہم بچیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں نا وہ تجارت کرتے ہیں اور بیع کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ تجارت عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینے سے وہ غافل نہیں ہوتے، اور وہ اللہ کا خوف دل کے اندر رکھتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ تاجر آدمی جو ہے جب وہ کاروبار کر رہا ہو اس وقت اس کو اللہ کا یاد بھی ہو، اللہ کا خوف بھی ہو، تو وہ آدمی کبھی بھی تجارت میں گناہ نہیں کرے گا۔ آج تو ہمارا وہ حال ہے کہ کاروباری اخلاقیات جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیم ہیں اور تو کفار نے ان کو اختیار کیا ہوا ہے، آج مسلمان انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو بھولے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی یاد کے بغیر کاروبار کے اندر چلے گئے ہیں، اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بٹھایا نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے جیسے کاروبار اللہ کو بھلا دیتا ہے اور پھر انسان گناہ گار ہو جاتا ہے، کاروبار معصیت بن جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا گھر بھی بسا اوقات غفلت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جب یہ مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دے گی تو پھر انسان اس کے لیے حرام بھی کمائے گا، رشوت بھی لے گا، سود بھی لے گا، اور کما کے ان کی زندگی بنائے گا اور ان کی زندگی بنا کے چلا جائے گا، لیکن اپنی آخرت کو تباہ کر دے گا، اور پھر ان کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی بچوں کی۔ تو اللہ کی یاد اتنی تو کم از کم ہونی چاہیے کہ انسان کاروبار زندگی میں لگے، اللہ کو نہ بھولے، انسان گھر بنائے، اللہ کو نہ بھولے، شادی کرے، اللہ کو نہ بھولے، بیٹوں کی اور اولاد کی محبت میں اللہ کو نہ بھولے، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ یاد آتے رہیں، اللہ کے احکام یاد آتے رہیں، اللہ کی نافرمانیوں سے انسان بچتا رہے۔ کم از کم انسان جو ہے وہ اللہ کی یاد اتنی ہونی چاہیے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کے آخر میں چند اذکار بھی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے جو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ذکر اختیار کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے اس سے اللہ کا ذکر سیکھا جائے۔ لیکن جب تک نہیں سیکھتے تو حضرت نے فرمایا کہ چند اذکار ہیں وہ اپنی ہمت کے مطابق کرتے رہیں۔ ان میں سے ہے ایک سب سے اونچا ذکر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کے 2 حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ۔
اور یہ کلمہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے دو مقصد کے لیے، ایک ایمان کے اظہار کے لیے، تو ایمان اس وقت ظاہر ہوگا جب کلمے کے دونوں حصے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں حصے پڑھیں گے۔ لیکن جب ذکر کا موقع ہوتا ہے تو ذکر پہلے حصے کا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہاں درمیان میں پھر کبھی کبھی محمد الرسول اللہ بھی ساتھ ملاتا رہے۔ اسی طریقے سے 4 کلمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور 4 کلمات افضل الکلمات ہیں۔ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ ان میں ایک تو لا الہ الا اللہ، یا 3 اور ہیں، اور فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ الگ کلمہ ہے، اور الحمدللہ الگ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ الگ کلمہ ہے، اللہ اکبر الگ کلمہ ہے۔ کل یہ 4 کلمے ہیں۔ جو آدمی ان 4 کلمات کو پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ بہت اونچی بات ہے، اس میں توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ انسان اعتراف کرتا ہے کہ میرے حالات جو ہیں وہ اللہ ہی بدل سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بدل سکتا، اور نیکی کی طاقت اللہ دیں تو ہے، اور اللہ طاقت نہ دیں تو پھر کوئی طاقت نہیں ہے، نیکی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں اسلم عبدی واستسلم، میرا بندہ جو ہے وہ میرا مطیع ہو گیا اور اس نے میرے آگے گردن جھکا دی۔ اللہ تعالیٰ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرا فرما بردار بن گیا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک چیز استغفار ہے۔ کثرت استغفار جو ہے وہ زندگی کے مسائل کا حل ہے۔ تمام مشکلات کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اندر رکھا ہے۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ لکل ضیق مخرجا۔ جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام تھے، تو اپنے زمانے میں بڑے مشہور تھے۔ تو سفر میں تھے تو ایک مسجد میں پہنچے، رات کا وقت تھا، تو چاہتے تھے کہ مسجد میں رات ٹھہر جاؤں، لیکن وہ مسجد کا جو خادم تھا وہ ان کو جانتا نہیں تھا، اس نے ان کو کمرے سے نکال دیا۔ تو ایک آدمی تھا وہ روٹیاں لگاتا تھا تندور پہ، تو وہ اس نے دیکھا کہ کوئی ایک آدمی ہے، جانتا وہ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا حضور میرے گھر چلیے آپ۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے رات رہنا ہے، تیرے گھر چل جاتا ہوں۔ اس گھر میں چلے گئے تو رات کا اس کا معمول دیکھا کہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ تو حضرت امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی برکات بھی آپ نے دیکھی؟ اس نے کہا حضرت جو خواہش کی اللہ نے میری پوری کی ہے اس استغفار کی برکت سے، لیکن میری ایک خواہش پوری نہیں ہوئی ابھی تک، وہ بھی امید ہے کہ ہو جائے کبھی شاید۔ اس نے کہا کون سی خواہش ہے؟ اس نے کہا جی میرے دل میں خواہش یہ تھی کہ امام احمد کی ملاقات کروں، لیکن وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ پوری کبھی فرما دے تو، باقی تو میری ہر خواہش پوری ہو گئی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ امام احمد میں ہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے دھکے دے کے تیرے گھر بھیجا مجھے تو میں تیرے گھر میں اس طریقے سے پہنچا ہوں۔ اور اللہ کے ذکر میں سے ایک درود شریف بھی ہے۔ تو ذکر اللہ اگر نہیں کریں گے اللہ سے غفلت ہوگی، جب غفلت ہوگی پھر گناہ ہوں گے، پھر ہمارا کاروبار جو ہے وہ عبادت نہیں بن جائے گا، وہ عبادت نہیں ہوگا، پھر ہمارا گھر جو ہے وہ عبادت نہیں ہوگا، اور ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوں گی۔
زندگی سورے گی اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے اس کو معمول بنائیں، کسی سے وابستہ ہوں، اللہ کا ذکر ضرور سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔